أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اگر مخروص تنگ دست ہو تو کشادگی تک مہلت دو اور معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ سورہ بقرہ کی 280 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ تمہارا مخروص یعنی جس نے تم سے قرض لیا ہے وہ اگر مفلس ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ کس وقت تک؟ جب تک کہ اس کے پاس کشادگی نہ ہو جائے، فراخی نہ ہو جائے۔ اور اگر تم اس کا قرضہ معاف ہی کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور جو سود خوری کے جو معاملات ہوتے ہیں دنیا میں اس کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ سود پہ اگر کوئی کسی کو پیسہ دیتا ہے اور اگر اس کا مخروص اس کو وقت پر لوٹا نہیں پاتا تو اس کو مہلت کیا دے گا، بلکہ اس کو الٹا قرض کو پھر سے نئے سرے سے بنا دیتا ہے اور اس کے ریٹ میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، سود در سود کر دیتا ہے، اس کے لیے کمپاؤنڈ انٹرسٹ بنا دیتا ہے، اس کی اصل رقم میں سود کو بھی ملا دیتا ہے، ملا کر اور مزید انٹرسٹ میں اضافہ کر کے اس کے اوپر تھوپ دیتا ہے۔ اور ذرا سا بھی اگر دیر ہو اس کے سود کے ملنے میں تو ایسے طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے، ایسی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں مخروص کو کہ اس کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے سارے معاشرے میں، لوگوں کے سامنے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا پیسہ لوٹا دے۔ یہ سود خوری کا نظام ہے، اور اسلامی نظام اور اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی مت کھاؤ سود بڑا چڑھا کر۔ تو بڑا چڑھا کر مطلب یہ نہیں کہ پہلا سود کھا لو، کچھ بھی نہ مت کھاؤ۔ بڑا چڑھا کر مطلب یہ تھا کہ وہ زمانے میں جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ اگر کسی مخروص کو جو ہے کوئی پریشانی آ جائے اور وہ سود وقت پر نہ دے سکے تو وہ اصل رقم میں سود کو ملا دیتا تھا اور پھر اس پر سود لگاتا تھا، یا اس کے بعد اس کی جو سود کی کمائی ہوتی تھی وہ سود کی کمائی کو بھی پھر سے سود پر لگا دیتا تھا۔ یہ سارے طریقے رائج تھے۔ تو یہ تمام طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور مسلمانوں سے، ایمان والے بندوں سے مطالبہ کیا گیا ہے تم اس قسم کا جو ہے سود کھانے کی کبھی بھی کوشش مت کرو، نہ سمپل انٹرسٹ، نہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ، نہ کسی کے پر یعنی تکلیف دے کر اس کو اور ایذا پہنچا کر۔ تو اس میں ان تمام طریقوں سے منع کیا گیا ہے سود کھانے کی، یعنی سود کی حرمت کو بار بار طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ملک الملوک مالک جو ہے وہ ان کی چاہت اور ان کا قانون کیا ہے؟ ان کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مخروص تمہارا مفلس ہو جائے، محتاج ہو جائے اور پریشان حال ہو جائے اور وقت پر قرض واپس کرنے کے موقف میں نہ ہو، اس کو وہ قادر نہ ہو اس بات پر، تو اس کو اس کام پر قادر ہونے تک مہلت دینی چاہیے۔ یعنی مہلت ایسی کہ تم اس کو جو ہے جب تک کہ اس کے پاس وسعت نہ آ جائے، فراخی نہ آ جائے، اس وقت تک مہلت دو۔ اور اگر تم اس کا جو قرض ہے وہ معافی کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ تصدقوا، صدقہ کا لفظ آیا ہے۔ صدقے کا لفظ کا لا کر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے تعبیر کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے مخروص کا قرض واپس کر دو تو یہ صدقے کے برابر ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کا بہترین اجر تم کو ملنے والا ہے، اجر عظیم کے جو ہے تم مستحق ہو جاؤ گے اس کی وجہ سے، اور پھر تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ فرمایا تصدقوا خیر لکم، فرمایا ان کنتم تعلمون۔ تو خیر کیسا ہے؟ جیسا کہ آپ جو ہے نہ سود لینے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، اور جو ہے الٹا جو پیسہ آپ نے دیا تھا اس کو بھی اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ بظاہر تو یہ بہتر نظر نہیں آتا، آپ کا پیسہ چلا جا رہا ہے، آپ کا اصلی راس المال بھی جا رہا ہے، سود بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود بہتر ہے کریں تو بہتر دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بہتر ہے اگر سمجھے تو۔ ان کنتم تعلمون فرمایا اگر تم جانو تو،
نہیں جانو تو کچھ بھی نہیں، تمہارے سامنے اگر سطحی باتیں ہوں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر تم جانتے ہو، گہرائی سے اگر تم جائزہ لو تو دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں اس طریقے سے بہتر ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں فرما دیں گے، تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، تھوڑے تھوڑے مال میں تمہاری جو ہے بڑے بڑے کام کو نپٹا دیں گے۔ وہ سود خور کے بڑے بڑے مال میں بھی وہ کام نہیں ہو سکتے جتنا کام تمہارے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما کے کروا دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، یہاں سے جانے کے بعد اخروی زندگی کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہاں پر تم کو جا کر معلوم ہوگا کہ تم نے کیا اچھے کام کر کے آئے تھے، اور تم نے اپنے لیے کیسا بہترین ذخیرہ وہاں پر بھیج لیا تھا، اور یہ ابدی نعمتیں اور راحتیں تمہارے لیے وہاں پر تیار ہوں گی، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے تنگ دست مخروص کو مہلت دی تھی اور اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس کے قرض کو معاف کر دیا تھا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو جو ہے کوئی فائدہ تمہارے کو جو ہے ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اخروی زندگی میں تو بہت بڑے بڑے فائدے تمہارے لیے تیار ہوں گے۔ اور اسلامی قانون اور اسلامی عدالت میں جو ہے یہ بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو جائے اور عاجز آ جائے اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے، یعنی مقروض اپنے قرض کو ادا کرنے سے عاجز ہو جائے، بینکرپٹ ہو جائے جسے کہتے ہیں، دیوالیہ نکل جائے، اس کا خلاص ہو جائے، تو پھر اس کے جو قرض خواہ ہیں اس کو یہ مجبور کرتی ہے اسلامی عدالت کہ اس کو موقع دیا جائے، مہلت دی جائے اس کو قرض ادا کرنے کے لیے۔ اسلامی عدالت بیچ میں آ کر اس کے لیے اس کی تائید کرتی ہے، اور اس بات کی بھی وہ مجاز ہوتی ہے کہ اس کا یا تو پورا قرضہ معاف کر دو یا اس میں سے کچھ حصہ، ایک پارٹ جو ہے اس کا معاف کر دو تاکہ اس کو ادائیگی میں سہولت ہو۔ یہ اسلامی عدالت کا جو ہے نظام ہوتا ہے، یہ چاہتی ہے، اور یہی واقعات جو ہے پیش آئے تھے عہد نبوی میں۔ ایک وقت ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے قرضہ لیا تھا، کسی کا مقروض تھا، اور وہ ادا کرتے کرتے تھک گیا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، تو اس کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ پریشانی میں ہے۔ تو لوگوں نے اس کی مدد کی، مدد کرنے کے باوجود بھی اس کا پورا قرضہ نہیں پھٹ سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو قرض خواہ تھے ان سے فرمایا کہ دیکھو جتنا ہو سکتا تھا ہم تمہارے لیے جمع کر دیے ہیں، اب جو کچھ بھی مہیا ہے جو ہے اس کو لے لو اور ختم کرو، اس کی جان چھوڑو، کیونکہ اس سے زیادہ ہم تمہیں نہیں دلوا سکتے۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا ہے کہ مقروض کے ساتھ جو واقعی دینے کی نیت رکھتا تھا اور وہ دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، تو پھر اس کے لیے سارے مسلمانوں سے امداد کروائی، اور پھر جو اس کے قرض خواہ تھے ان کو بھی یہ بات پر جو ہے راضی کیا کہ دیکھو اتنا جمع کیا جا سکتا تھا، جمع کر دیا گیا، اب یہ لے کر ختم کرو معاملہ، اب اس سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہ تعلیمات ہیں اسلامی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھلائے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ خرقی کے تعلق سے، خرقی جو کی جاتی ہے، آکشن کر دیا جاتا ہے، جب کوئی مخروص کوئی اپنا قرض ادا نہیں کر پاتا تو اس کی ساری چیزوں کو آکشن کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، بیچ کے اس سے جو قیمت حاصل ہوتی ہے وہ قرض اس سے ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے رہن سہن کے جو سامان ہے، اس کا کھانے پینے کا اور اس کے کپڑے اور اس کے دیگر جو ضروریات کی چیزیں اور اس کے وہ اوزار جو ہے جس سے وہ اپنا روزگار کما سکتا ہے، وہ تمام چیزوں کو خرقی نہیں کی جائے گی، آکشن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ کر دیں گے تو پھر اس کا جینا دوبر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین احکامات ان لوگوں کے لیے دیے جو قرض لینے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت میں نرمی پیدا کرنا اور ان کو معاف کر دینا تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث صحیح مسلم کی اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے مخروص کو مہلت دے دے، تو مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو میعاد جو اس نے مقرر کی تھی، جو پیریڈ اس نے قرض دے کر مقرر کیا تھا، وہ پیریڈ کے دوران جو ہے ایک ایک دن اس کو جتنا قرض اس نے دیا تھا وہ قرض کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی اپنے مخروص کو 3 مہینے کی مہلت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن تک اس کو ہر دن جتنا بھی قرض اس نے دیا تھا وہ قرض کے برابر اس کو جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر مہلت جو میعاد مقرر کی گئی تھی وہ میعاد کے بعد بھی اگر مخروص جو ہے دے نہیں پا رہا ہے اور مزید اور مہلت دے رہے ہیں، تو مزید مہلت
دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ ایک ایک دن میں دوہرا جو ہے اجر ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. جتنا قرض اس کا مخروض باقی تھا وہ قرض کا دوہرا اجر اس کو ہر دن عطا کیا جائے گا، جتنا اس کو جو ہے میعاد کے بعد وہ اپنے مخروض کو مہلت دے گا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے مخروض کو جو پریشان حال ہے اس کو اس کی تنگ دستی سے باہر آنے کے لیے کچھ وقت دو، موقع دو، اس کو فراخی مل جائے تاکہ تو وہ تمہارا جو ہے وہ قرض ادا کر دے سکے. اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں کر سک رہا ہے تو اس کو معافی کر دو، یہ تمہارے لیے بہترین اور اجر و ثواب کے باعث ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آسان معاملہ ہو اور اس کی مصیبتیں دور ہو اور اس کی دعائیں قبول ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے مخروض کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اس کو مہلت دے. یہ حدیثوں میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. تو دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات کیسی پیاری تعلیمات ہیں کہ اسلامی نظام جو بنایا گیا ہے اسی کی بنیاد بنا کر سود سے پاک کر کے بنایا گیا ہے. اور سود خوری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کس طریقے سے لوگوں کو سود دے کر ان کا خون نچوڑتے ہیں اور انہیں ایک بار قرض دے دیا اور اس کے بعد زندگی بھر ادا کرتے جا رہے ہیں، لیکن نہ سود ختم ہو رہا ہے نہ اصل مال ختم ہو رہا ہے. انہیں اور بڑھتے جاتا ہے. کبھی اگر کسی وجہ سے وہ نہیں دے پاتا ہے کسی مجبوری سے تو مزید اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تودے ختم نہیں ہوتے. لیکن اسلامی تعلیمات دیکھیے کہ اسلام اس بات کی طرف توجہ دلایا ہے کہ مخروض اگر جو قرض لینے کے بعد اگر پریشان ہو جائے تو نہ صرف اس کا سود معاف کر دیا جائے بلکہ اس کا اصل مال اس سے جو لینا باقی تھا اس میں بھی تم اس کو مہلت دو اور اچھی طریقے سے مہلت دو تاکہ وہ باہر آ جائیں اور فراخی مل جائے اس کو. اور اگر تم اس کو معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ ترغیب دی گئی ہے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلامی معاشی نظام ہے. اس کو اگر جو اتنا پیارا نظام اور اتنا برکتوں والا اتنا رحمتوں والا نظام ہے اگر اس کو مسلمان قبول نہیں کر رہے ہیں یا دیگر قوم کے لوگ جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا ہے؟ یعنی یہ اس میں اللہ تعالیٰ پر کوئی جو ہے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بہترین نظام پیش کیا تھا. اس میں خیر خواہی کا نظام تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون اور مشکلات کے وقت جو ہے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور جب کوئی پریشان ہو جائے تو اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دینا، یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے، اسلامی قوانین ہمیں سکھاتی ہے. اس کو اگر کوئی اپناتا ہے تو سارے معاشرے میں بہترین معاملہ ہو جائے گا اور طرف جو ہے یعنی معاشرہ جو ہے اچھا ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے تعاون اور ہمدردی کا جذبہ ایک دوسرے میں پیدا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.